ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس رات میں بھی نہیں ہوئے، یہ تو حدیث سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس رات میں بھی لوگ، یہ بھی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا، اور باقاعدہ مسند احمد کے اندر آئی ہے، مشکات کے اندر بھی آئی ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے۔ اب میں نے آپ کو بڑی وضاحت سے بتایا کہ اس رات میں کیوں عبادت کی جاتی ہے اور کیوں بخشش ہوتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ آسمان دنیا پہ پوری رات اعلان ہوتا ہے، بخشش والا آ جائے، بخشش چاہنے والا، پوری رات اعلان ہوتا ہے، آؤ مشکلیں جس کی ہیں۔ لیکن اللہ نے اٹل فیصلہ کیا، 5 آدمیوں کو اس رات میں، چاہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں، چاہے وہ روزہ رکھیں، اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ نے اٹل فیصلہ کیا، نہیں بخشوں گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اتنا بڑے گنہگار کون ہے؟ اس رات میں 70 سال کا کافر بھی اگر توبہ کرے گا تو اللہ بخش دے گا، لیکن یہ 5 بدبخت کون ہیں؟ اب ہم لوگ نا میڈیا پہ ایک دوسرے کو لوگ لکھتے ہیں فلاں جہنمی ہے، فلاں بدبخت ہے۔ نہیں، آپ کے کہنے سے کوئی بدبخت نہیں ہوتا، نہ کوئی جہنمی بنتا ہے۔ آپ آئینے میں دیکھ لیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، 5 آدمی شب برات کی رات میں جو اربوں، یعنی بکری کے اوپر جتنے بال ہیں بنو کلب کی، اس سے زیادہ کو اللہ بخشتا ہے، ان 5 کو نہیں بخشتا۔ ان کے لیے فیصلہ ہی نہیں ہے جنت کا، یہ پورا سال محروم ہی رہیں گے۔ اب ہمیں تو ان 5 سے نکلنا چاہیے۔ آپ اپنے قلب میں دیکھیں کہ میں اس میں سے تو نہیں۔ پہلا فرمایا شرک کرنے والا، جو اکھڑا ہوا ہے شرک پہ، توبہ بھی نہیں کر رہا۔ اگر 90 سال شرک کیے لیکن اس رات میں آ کے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ 90 سال کے شرک کو معاف کر دے گا۔ لیکن اس رات میں بھی اس کو شرک میں مبتلا ہے، یا لفظ شرک بولا ہے، بتوں کے آگے سجدہ نہیں بولا۔ آج بڑے بڑے مسلمان بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نمازی بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ تقویت الایمان پڑھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ شرک ہے کیا چیز۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ بھی شرک میں پڑا ہوا ہے، عوام تو ہے ہی شرک میں۔ اللہ کے غیر سے مانگنا، سجدہ کرنا، یقین رکھنا، عقیدے کا بکھر جانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ عقیدہ سمٹ کر ایک ذات پر آ جائے، اسے توحید کہتے ہیں۔ یقین کے بکھرنے کا نام، شاہ اسماعیل شہید فرماتے تھے، یقین کے شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، یقین بکھر گیا، دکان سے بھی ہوتا ہے، گولڈ سے بھی ہوتا ہے، ڈالر سے بھی ہوتا ہے، حکومت سے بھی ہوتا ہے۔ یہ یقین آپ کا بکھر گیا، اس کو شرک بولتے ہیں۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کس سے ہوتا ہے؟ سارے بولیں، یہ توحید ہے۔ اور کسی پر یقین مخلوق پہ نہ رکھیں کبھی بھی۔ اب یہ اس رات میں اگر آپ کا عقیدہ بکھرا ہوا ہے، پھر بھی آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ کافر تو کافر ہے، مسلمانوں کے اندر اللہ نے کہا یہاں 5 بندے اپنا یقین اللہ پہ اتنا مضبوط کر لیں کہ ساری دنیا قبروں پہ سجدہ کرے، آپ پھر بھی نہیں کریں گے۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ اگر ساری دنیا بتوں کو سجدہ کرے تو آپ کریں گے؟ درخت کو سجدہ کریں گے؟ قبر پہ کرے تو کریں گے؟ یا تو قبروں پہ جائیں نا، ہمارے مسلمان ہی سجدے کر رہے ہیں۔ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، رکوع بھی جائز نہیں ہے، پتھر چومنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے کہہ دیا کہ اس رات میں مشرک کی بخشش
نہیں ہوگی۔ دوسرا بندہ جو کینہ رکھنے والا ہے، دل میں بغض، کینہ، اور ایک اور حدیث میں کہا کہ چغلی کھانے والا، آج کینہ چغلی پیدا کرتا ہے۔ کینہ کسی کے بارے میں زبان سے بڑے اچھے اس سے ملتے ہیں، بہت اخلاق سے ملتے ہیں، لیکن اندر اس کے لیے آپ زہر رکھتے ہیں۔ آپ گھروں میں یہی ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان یہ ہو رہا ہے، بچے اور ماں باپ کے درمیان ہو رہا ہے، بچے ماں باپ کو باہر گالیاں دے رہے ہیں آج کل، اور باپ کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، ماں کے سامنے۔ میرے پاس آتے ہیں، میں خود دیکھتا ہوں، سٹوریاں اتنی ہیں، اب دیکھنے میں پتہ چلتا ہے جی بڑی محبت ہے ان میں، ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پیٹھ پیچھے گالیاں دے رہے ہیں۔ نمازی مقتدی امام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، امام مقتدیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کینہ رکھنے والا اس رات میں بخشا، دل اپنا صاف کر لے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے کہیں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا، اور اس رات میں خاص طور پہ کہیں اللہ سب کو معاف کیا۔ بغض نہ رکھیں، کسی کے بارے میں کینہ نہ رکھیں، اور جو اس میں ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں یا باپ کا نافرمان ہے، دونوں کا نافرمان ہے، وہ چاہے تہجد پڑھے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتے ہیں، پوری دنیا سے دعائیں سمیٹتے ہیں۔ میں نے ابھی اپنے گھر کا یا جو ڈی ایچ اے میں والد صاحب سے میں نے دعا پہلی افتتاح کرایا ہے، وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ میں پاکستان کے سارے بڑوں کو لا سکتا ہوں، لیکن میرے لیے سب سے بڑے والد ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، بڑے بڑے درباروں پہ پھرتے ہیں، فلاں جی حضرت فلاں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں آپ کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی جب تک والدین ناراض ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں، او جی ليلۃ القدر، یا ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا، اس کا بیٹا بھی بوڑھا ہے، عمر اتنی زیادہ ہے، میں اسی علاقے کا میں نام نہیں لیتا، بوڑھا خود بھی ہے، بیٹا تو بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی عمر بہت زیادہ ہے، اس کا بیٹا اسے گالیاں دے رہا۔ میں نے اس کو کہا یہ تم اتنے نمازی آدمی ہو اور تمہاری نماز کیسے اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ اور پھر فرمایا یہ جو شلوار ہے نا ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چلتے ہیں، اور لوگ اس کو عام یہ وابی رکھتے ہیں جی اوپر، ہمارے اکثر اس علاقے میں بھی دیکھیں اور جگہ جو پہچان ہے، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے وہ دیوبند والا ہے، اور جس کی نیچے لٹک رہی ہے وہ اپنے آپ کو کہے گا میں سنی ہوں۔ عجیب منطق ہے یا نہیں؟ ابھی آپ یہ شلوار اوپر، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، مشکات کے اندر حدیث ہے، ابو ذر غفاری حضور نے کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، آپ نے کہا تین آدمی اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں، انہیں دردناک ذلت والی دوزخ میں پھینکے گا۔ خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ مار کے کہنے لگے یا رسول اللہ تباہ ہو گئے ہم۔ وہ کون ہے بندہ؟ آپ نے فرمایا المبسل ازارہ، جو اپنی شلوار کو لٹکا کے چلے گا ٹخنے سے نیچے، ٹخنوں سے نیچے مرد کے لیے شلوار رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ مولویوں کے لیے خالی نہیں ہے، تبلیغی جماعت والوں کے لیے نہیں ہے، تبلیغ والے سنت بتاتے ہیں، آگے کرنا تو آپ نے عمل ہے۔ ابھی آپ تبلیغ میں 3 دن لگاتے ہیں شلوار اوپر ہو جاتی ہے، تو آپ کو کوئی پیسے ملتے ہیں شلوار اوپر رکھنے سے؟ حدیث ہے، فرمایا المبسل، جو بندہ شلوار لٹکا کے چلتا ہے روٹین میں، نماز میں نہیں، ہر وقت نماز میں ہم اوپر کر لیتے ہیں، فرمایا روٹین میں جو ایسا کرتا ہے شب لیلۃ البرات میں اس کی بخشش ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا شراب کا رسیا، یہ نشہ کرنے والا، آج نشہ عام ہے ہماری یونیورسٹیوں کالجوں میں خاص طور پہ، اور شراب عام پی جا رہی ہے، بک رہی ہیں ادھر محلوں میں ہر جگہ۔ اس رات میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی توبہ جب تک نہیں کرے گا، اور جو شراب بیچ رہے ہیں
جو پرمٹ دے رہے ہیں ان کی بخشش ہوگی؟ وہ تو اس سے بڑے مجرم ہیں نا۔ تو یہ بات اس بخشش کو روکنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات کی قدر کریں،